بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم اس قربانی کی کہانی سنائیں گے جو بیبیاں کربلا سے لاہور تک پہنچی۔ وہ بیبیاں جنہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے کیسے ہندوستان میں قدم رکھا اور لاہور کی سرزمین پر ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے، واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیبیاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیبیاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیبیوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیبیوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ ہجرت کرنے والی 6 بیبیوں کا ذکر ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ انہوں نے 4 بیٹوں کو جنم دیا، حضرت عباس علمدار اور حضرت جعفر، عبداللہ اور عثمان، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل بن ابن طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسما، رمالہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان 6 بیبیوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ ایک وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6 بیٹیاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ان بیبیوں کی روحانیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ راجہ نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا کہ پتہ لگایا جائے کہ کچھ پردیسی آئے ہیں۔ پھر پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جنہوں نے چادروں سے اپنے منہ کو ڈھکا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک نے راجہ کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کر یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کا بیٹا ان کی باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہو گیا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غصے میں آ گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بھری نگاہ سے راجکمار کو دیکھا جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ ان کی یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگا۔ انہوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی
کہ اے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر بن گیا۔ برِ صغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور وہ ہر دور میں ان بیبیوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدیں تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں اسی مزار کی تعمیر دوبارہ کرائی گئی اور ان کی عمارتوں میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں میں اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برِ صغیر و پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی سن 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بیبی دفن نہیں ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیبیاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا تھا۔ باقی اس بارے میں اصل حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ سلام ہو ان پاک دامن بیبیوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔